اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، احادیث مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے۔ احادیث مبارکہ میں ہماری الحمدللہ 6 احادیث مبارکہ مکمل ہو گئی تھیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ حدیث نمبر 6 تھی۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا حدیث نمبر 6 میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 6 میں ہم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول پڑھے تھے۔ وہ 4 اصول کون کون سے تھے؟ نمبر 1، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 3، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو حدیث نمبر 6 میں ہم نے اس کا معنی، مفہوم اور اس کی تشریح پڑھی تھی۔ امید ہے آپ سب نے اس کو اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 پہ دیکھیے گا، یونیک نوٹس پیج نمبر 93۔ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7 پیج نمبر 93۔ لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من وہ یا وہ شخص، من لم یرحم جو رحم نہ کرے، صغیرنا، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، نہ میں نے ہمارے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم اور نہ کرے، یعکر عزت یا احترام، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، نہ میں نے ہمارے، کبیرنا ہمارے بڑوں کا، لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ کا کیا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، ان سے شفقت سے پیش نہ آیا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا، ان کی عزت نہ کی۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ کی جو ہے ہم وضاحت و تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ تشریح دیکھیے گا، اس حدیث مبارکہ میں ایمان والوں کو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے۔ اللہ کی سب سے غالب صفت کیا ہے؟ رحم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، لیکن ان سب میں جو غالب صفت ہے وہ کیا ہے؟ رحم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب چھوٹوں سے مراد ہے عمر میں چھوٹے یعنی بچے، اور مرتبے کے لحاظ سے جو چھوٹے ہوں، یعنی وہ آپ سے عمر میں بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں اور آپ سے مرتبے میں بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عزت و تکریم کے حقدار جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، اور بڑوں سے مراد عمر میں بڑے یعنی بزرگ، اور مرتبے کے لحاظ سے جو آپ سے بڑے ہوں، یعنی وہ آپ سے مرتبے میں بلند مرتبے پر ہوں یا آپ سے عمر میں بڑے ہوں، تو وہ کس کے حقدار ہوتے ہیں؟ وہ عزت اور تکریم کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان سے احترام سے بات کیا جائے اور ان سے احترام سے پیش آیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکرموا بالمراتب، مرتبے کے مطابق عزت دو، یعنی اگر آپ سے کوئی بڑا ہے، چاہے وہ مرتبے کے لحاظ سے ہو چاہے وہ عمر کے لحاظ سے ہو، تو ان کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ اور اگر وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ آپ سے عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہو یا مرتبے کے لحاظ سے چھوٹا ہو، تو آپ اس سے شفقت سے پیش آؤ۔ حسن خلق نمبر 1 پوائنٹ ہے، حسن خلق۔ سب سے خوبصورت چیز جو ہے ایمان میں وہ کیا ہے؟ حسن خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین سے نیک سلوک کرے۔ اب حسن خلق کس سے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کوئی ناگوار بات پیش آ جائے اس پہ صبر تحمل سے کام لینا، اور کیا کرنا؟ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے طریقے سے کام کو اثر انجام دینا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے اولاد کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ یہ بھی حسن اخلاق کی ایک نشان خوبی ہے۔ آگے دیکھیے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ یہ بھی آپ کا اخلاق ہے۔ آپ کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتے تو آپ اس سے اچھے انداز میں بات ہی کر لو۔ بعض احادیث مبارکہ میں تو کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو تمہیں صدقہ دینے کا ثواب دیا جائے گا۔ تم نے حسن خلق سے ملا، تم نے اچھے اخلاق سے ملا، تو دیکھیے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ بڑوں کی عزت کرو کیونکہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اور چھوٹوں کی عزت کرو۔ ظاہر ہے عمر میں اگر وہ بڑھتے جائیں گے، نیکیاں اگر وہ کرتے جائیں گے تو ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے تم سے، اور چھوٹوں کی عزت کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث کا مفہوم کتنا خوبصورت ہے کہ بڑوں کی عزت کرو کیونکہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اور چھوٹوں کی عزت کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ اب بچوں پر رحم کی مثالیں، پوائنٹ نمبر 2 ہے بچوں پر رحم کی مثالیں۔ جب موسم کا کوئی نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اسے عنایت فرماتے۔ دیکھیں یہ بھی ایک شفقت کا انداز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدمت اقدس میں جب بھی ان کے کوئی نیا پھل پیش کیا جاتا تو اب حاضرین میں سب سے زیادہ اپنے سے چھوٹوں میں، جو عمر میں بھی چھوٹے اور مرتبے میں بھی چھوٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے۔ ایک شخص نے کہا نعم المرکب، سواری تو خوب ہے۔ سواری کیا تھی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا ایک شخص نے کہ سواری تو خوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، سوار بھی تو جواب نہیں، کہ جو سوار میرے اس پہ بیٹھا ہے اس کا بھی تو کوئی جواب نہیں۔ اگر سواری خوبصورت ہے، سواری کا کوئی جواب نہیں ہے، تو جو سوار اوپر بیٹھا ہوا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سوار کا بھی تو جواب نہیں ہے۔ یہ بھی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنے کندھے پر بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ نمبر 3، ایک غزوہ میں چند بچے جھڑپ کی ضد میں آ کر مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت آزادہ ہوئے۔ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، کیونکہ اس طرح غزوہ کا جو تھا وہ اس طرح کا ماحول تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلا اور بچے بھی اس میں مارے گئے غزوہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اس میں بچے بھی فوت ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو مشرکین کے بچے تھے، تو پھر آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ یعنی وہ مسلمانوں کے بچے تو نہیں تھے۔ اگر وہ بچے مشرکین کے تھے، فوت ہو گئے، تو پھر اس میں کیا غم ہونے کی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ بھی معصوم ہیں، ان کے گناہ کم ہیں۔ ظاہر ہے مشرکین جیسے ان کے والدین ہیں، جیسے ان کی تربیت ہے، جیسے ان کا دین ہے، وہ تو اس کے مطابق ڈھل رہے ہیں، لیکن بچے بھی تم سے بہتر ہیں کہ ابھی ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہر جان ہی فطرت پر پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلامیہ پر پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کی تربیت اس کو کافر، مجوسی یا پھر مشرک بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو مشرک کافر پیدا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فطرت اسلامیہ پہ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کے والدین کی تربیت ہوتی ہے، جیسے اس کے والدین خود ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، تو وہ بچہ آٹومیٹکلی ویسے ہی بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کافر پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلامیہ پہ ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب نمبر 4 پوائنٹ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ کتنی خوبصورت بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اب 5 دیکھیے، نمبر 5 پوائنٹ، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کر رہے تھے تو ایک صحابی اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی ان سے اس طرح پیار نہیں کیا جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، لا یرحم، اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی آپ اگر بچوں پر رحم نہیں کرتے تو آپ پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے، بڑوں کا احترام۔ دیکھیں پہلے والی جو ہم نے 2 پوائنٹس پڑھے، اس میں پہلے پوائنٹ میں تو ہم نے حسن خلق کے بارے میں پڑھا اور دوسرے میں بچوں پہ رحم کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہم نے پڑھی۔ اب ہے بڑوں کا احترام، کیونکہ حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 چھوٹوں پر رحم، نمبر 2 بڑوں کا احترام۔ تو چھوٹوں پر رحم کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اب ہے بڑوں کے احترام کے بارے میں۔ بڑوں کا احترام کس طرح کیا جائے؟ جو آپ سے مرتبے میں بڑے ہوں اور جو آپ سے عمر میں بڑے ہوں۔ تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو باپ کا ادب بتاتے ہوئے فرمایا، یعنی باپ ظاہر ہے ہمارے قرآن پاک میں بھی والدین کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی نہ کہو، لفظ اف بھی نہ کہو، کتنا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن ان سے اف بھی نہ کہو۔ ان بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرو۔ دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں
صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو باپ کا ادب بتاتے ہوئے کیا انہوں نے فرمایا، نمبر 1 ان سے آگے نہ چل، یہ بھی احترام ہے بڑوں کا کہ اگر آپ کوئی بڑے آپ سے آگے چل رہے ہیں تو آپ ان سے آگے نہ چلیں، ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلیں۔ نمبر 2 ان کا نام لے کر کبھی نہ پکار، یعنی والد کا نام لے کے نہ پکارو۔ اب یہ والد بھی یہاں ہیں، لیکن والد کے ساتھ اگر کوئی اور بڑا ہو، آپ کے تایا، آپ کے چاچو، آپ کے ماموں، یا کوئی بھی عمر کے لحاظ سے آپ کا بڑا ہو، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، لیکن آپ بڑوں کا نام لے کے نہ پکاریں۔ نمبر 3 بیٹھتے وقت پہلے والد محترم کو بٹھائیں پھر خود بیٹھیں۔ دیکھیں کتنا انہوں نے رتبہ بتایا ہے کہ پہلے آپ اپنے والد محترم سے پہلے نہ بیٹھیے۔ اگر کسی مجلس میں آپ ہیں تو آپ کیا کریں، سب سے پہلے اپنے والد محترم کو بیٹھنے دیں، یہ ایک ادب اور احترام کا تقاضا ہے، پھر آپ خود بیٹھیں۔ اب چاہے وہ والد ہوں یا کوئی بڑا ہو، احترام کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی آپ سے بڑا ہو، آپ اگر کسی مجلس میں ہیں تو اس کے لیے پہلے جگہ بنائیں اور پھر آپ بیٹھیں۔ اب دیکھیے نمبر 4 پوائنٹ ہے، بڑوں کا احترام کیوں ضروری ہے۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بڑوں، چلو چھوٹوں کا تو ہم ان سے شفقت سے پیش آئیں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، تو بڑوں کا احترام کیوں ضروری ہے۔ بڑے اور بوڑھے اس لیے بھی احترام کے مستحق ہیں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے، نیک ہونے کی صورت میں عمل میں بھی ہم سے آگے ہیں، وہ تجربہ کار بھی ہیں اور ہم ان کے تجربات زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ان کو تجربات جو ہوتے ہیں وہ ان کے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، تو نیز اس سے معاشرے میں محبت اور الفت اور ہمدردی کا جذبہ موزن ہوتا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیے اگر ہم چھوٹوں پر رحم کرنے لگ جائیں، بڑوں کی عزت کرنے لگ جائیں تو معاشرے میں کتنا امن اور سکون برپا ہو جائے گا، کتنی سلامتی پھیل جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کا اگر ہم اس پر عمل کریں تو آپ دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا کہ ہم چھوٹوں پر رحم کریں، ان سے شفقت سے پیش آئیں، ان سے پیار سے پیش آئیں اور بڑوں کا احترام کریں۔ اگرچہ بڑے ہم سے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ہمیں ناگوار گزرے تو اس پر صبر سے کام لیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ دیکھیے بقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، یعنی تم اہل زمین پر اگر مہربانی کرو گے، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، تو خدا تم پر مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اب اس کا حاصل کلام کیا ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھ تو لی، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، اس کی وضاحت بھی پڑھ لی، ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ 2 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، لیکن اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا سبق ہمیں لینا چاہیے۔ اگر معاشرے میں محبت، الفت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، شرط کیا ہے، اگر یہ ہم کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں محبت اور الفت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا، تو ہمیں 2 باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ 2 باتیں کون سی ہیں، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا ہوگا اور بڑوں کے ساتھ ہمدردی اور ادب سے پیش آنا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے 2 باتوں کی شرط ہے، چھوٹوں پر رحم کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، چاہے وہ آپ سے عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں یا مرتبے کے لحاظ سے چھوٹے ہوں تو وہ آپ سے چھوٹے ہی ہیں، آپ ان سے شفقت اور رحمت سے پیش آؤ۔ لیکن اگر کوئی آپ سے بڑا ہے، چاہے وہ مرتبے میں بڑا ہو یا عمر میں بڑا ہو، تو ان سے ادب اور احترام سے پیش آؤ۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں معاشرے کو اچھا اور مثالی بنانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔